إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آپ بھائیوں اور بہنوں کے علم میں ہے کہ اہل بیت کی عظمت اور شان اور مقام پر کافی دنوں سے گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی، لیکن آج وقتی توقف اختیار کرتے ہوئے قربانی کے حوالے سے بعض مفردات کی وضاحتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من وجد ساعۃ وفی روایت ومن کان لہ ساعۃ، جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی گنجائش موجود ہو، وسعت ہو مالی حوالے سے۔ یہاں رک کر ایک نقطے کی وضاحت کروں گا، اور وہ یہ ہے، شریعت نے مالی حوالے سے جب بھی کسی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کے بجٹ کی تیاری کے لیے وقت بھی دیا ہے۔ مثلا دین اسلام نے حج کا، عمرے کا حکم دیا ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہیں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اگر حکم دیا ہے اس کی بجٹ کے لیے، مالی فرصت کے لیے بھی ایک وقت دیا ہے، چونکہ بجٹ بھاری ہے، ٹائم پیریڈ بھی بڑا طویل ہے، وہ کیا ہے، پوری زندگی ہے۔ ہر مسلمان کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پوری زندگی وہ حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے تیاری کرتا رہے۔ اگر اس کی زندگی میں تیاری ہو گئی، بجٹ کے حوالے سے مال جمع ہو گیا، ان شروط اور خطوط کے ساتھ جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور پھر وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور سستی کی وجہ سے یہ کوئی دنیاوی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ شخص مر جاتا ہے
تو اس کی موت اور یہودی کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن پہلے ایک وقت دیا ہے تیاری کا۔ ابھی حج کے حوالے سے بجٹ میں لگا ہوا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا، فوت ہو گیا، حج فرض نہیں تھا۔ اگر شریعت نے بچے کی پیدائش پر عقیقے کا حکم دیا ہے تو یہ عقیقہ ایک چھوٹا سا مالی عمل ہے، اس کے لیے شریعت نے وقت بھی دیا ہے۔ جس کی نیت ہوتی ہے عقیقہ کے حوالے سے، جو ہی گھر والے ان کو خوشخبری سناتے ہیں وہ اسی وقت اس کے بجٹ میں لگ جاتا ہے۔ 7-8 مہینے 9 مہینے وہ لگا ہوا ہے، تیاری ہو گئی، عقیقہ کیا، اچھا عمل ہے، سنت ہے، لیکن 8-10 مہینے میں بھی تیاری نہیں کر سکا تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا ہے 1 سال تیاری کرتا رہے، تیاری کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے مال جمع کرنا ہے قربانی کے حوالے سے۔ وقت یہ ہے، یہاں رک کر کہوں گا، اگر کوئی ایسا عمل جو ہمیں بتایا جاتا ہے جس کا تعلق مال سے ہے اور جس کی تیاری کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا، تو پھر سوچنا چاہیے یہ عمل شریعت میں ہے یا نہیں ہے، یہ خود ساختہ عمل تو نہیں ہے۔ مجھے آج تک نبی علیہ السلام کی نہ کوئی قولی حدیث ملی ہے، نہ فعلی حدیث ملی ہے، نہ تقریری حدیث ملی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ ہر شخص کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، ہر وقت اپنے سوئم کے لیے، کل خانی کے لیے، تیجے کے لیے، 7ویں کے لیے، 40ویں کے لیے بجٹ تیار کر کے رکھے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کہیں نہیں ہے۔ جب تیاری کے لیے کوئی وقت نہیں ہے تو یہ عمل بھی شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا بھی شریعت کی روح سے مردود ہے، یہ عمل بھی مردود ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہیں، من وجد ساعتاً، تیاری کر لی، گنجائش موجود ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یوزہ ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فلا یقربن مصلانا، اس کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید گاہ بھی آنے کا حق نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے، یہ حدیث سن کر ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا جو پہلے نہیں تھا، میں تیاری نہ کر سکا۔ ہاں میرے پاس ایک بکری ہے جو میری نہیں ہے، میرے پڑوسی کی ہے، دودھ کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے، اگر آپ اپروول دیں میں اس کو قربان کر دیتا ہوں اور پھر لگ جاؤں گا، محنت کروں گا، اس سے اچھی بکری لے کر دے دوں گا۔ لیکن اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب نبی علیہ السلام میں نہیں، یہ اس ہمسائے کی ہے، تیری نہیں ہے، دودھ پینے کے لیے ہے، دودھ پیتا رہے۔ ہاں مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، تو خالی حجامت بنوا لینا، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ دین اسلام ہے، گنجائش نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب سے، اجر سے محروم نہیں رکھا۔ تو فرمایا کہ جس میں گنجائش ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ دیکھیں عملی لحاظ سے، یہ تو قولی حدیث تھی،
فعلی حدیث دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، مالی حالات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے ایام بھی ہیں کہ 2 مہینے تک آپ کے گھر کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلائی گئی، کھجوروں پر اور پانی پر گزارا، کھجور کھائی اور پانی پیا۔ کھجور آدمی کھاتا ہے لیکن کتنا کھائے گا، کتنا کھائے گا؟ اتنی گرم غذا ہے، اگر صبح شام مستقل کھائے گا، کوئی اور چیز نہیں کھائے گا، ایسے لگے گا کہ پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 2 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور پانی پر، لیکن قربان جائیں ان دنوں میں بھی جو ہی گنجائش ملی قربانی کے حوالے سے بجٹ کی تیاری میں لگے رہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل عام۔ سیدنا انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ٹھیک ہے یہ کہہ کر آپ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ ہے تو سنت، لیکن کاش کہ آپ کو پتہ چلتا کہ دین اسلام میں سنت کی کیا اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو شیطان تمہارے فرضوں پر حملہ کرتا ہے، شیطان تمہارے فرضوں پر حملہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، فرض حج ہو، فرض زکوٰۃ ہو، شیطان تمہارے فرضوں پر حملہ کرتا ہے اور یہ سنتیں آگے دیوار بن جاتی ہیں۔ یہ سنتیں تمہارے فرائض کے گارڈ ہیں، محافظ ہیں، شیطان کو تمہارے فرائض تک آنے نہیں دیتے۔ اب آپ سمجھیں سنتوں کی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حیران ہیں، سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے صبح کی 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ صبح کی 2 سنتیں آپ نے سفر کے اندر بھی پڑھی ہیں اور حضر کے اندر بھی پڑھی ہیں، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگو صبح کی یہ سنتیں جو 2 ہیں، پوری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں، ایک طرف یہ 2 سنتیں ہوں، ان کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ آپ نے صبح کی جس طرح 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑیں، اسی طرح ایک سال ایسا بھی آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں قربانی کا موسم تھا اور ہم سفر میں تھے، سفر کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ اس سے اس قربانی کی اہمیت پر آپ غور کر لیں۔ ایک تو اس نقطے کی وضاحت کرنی تھی، میں نے کہا کہ آج کی گفتگو مفردات کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور میں کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے عیب کہا ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، عقل جس کو عیب کہے وہ عیب نہیں ہے۔ شریعت قربانی کے حوالے سے جس کو عیب کہے وہ عیب ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل تو بہت ساری چیزوں کو کہتی ہے کہ عیب ہے۔ مثلا ایک بیل کو یا اونٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس کے ناک کی نتھیلی میں لوہے کی سلائی کے ذریعے سوراخ کیا جاتا ہے۔ ہماری عقل کہتے ہیں یہ عیب ہے، لوہے کی سلائی کے ذریعے ناک کی نتھنی میں سوراخ کرنا یہ عیب ہے کہ نہیں؟ عیب ہے، لیکن شریعت نے اس کو عیب نہیں کہا۔
ہماری عقل کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دمبا لے کر آیا تھا قربانی کے حوالے سے، اور رات کو درندے نے حملہ کر دیا، بھیڑی نے، اور اس کی جو چکی ہے اس کا ایک حصہ کاٹ کے چلا گیا، دمبے کو نہیں اٹھا سکا، اس کا ایک حصہ کاٹ کے چلا گیا، اب قربانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا جی ہاں کرو، یہ کون سا عیب ہے؟ عقل تو کہتی ہے عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، شریعت نے اس کو عیب نہیں کہا، عقل کو دین مت سمجھو۔ عقل اگر حجت ہوتی تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے نہ پوچھتے کہ قربانی کے حوالے سے ایک جانور کے اندر کیا چیزیں عیب ہوتی ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ان نستصرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرکا ولا خرکا، مختلف الفاظ ہیں احادیث کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے حوالے سے جانور کے اندر 4 عیب ہے۔ 4 کا معنی 5 نہیں ہوتا، اور 4 کا معنی 3 نہیں ہوتا۔ شریعت نے ان 4 چیزوں کو عیب کہا ہے۔ ایک، کان کو دیکھنا، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چرا ہوا نہ ہو۔ آنکھ کو دیکھنا، جانور کانا نہ ہو۔ ٹانگوں کو دیکھنا، لنگڑا نہ ہو۔ اسی طرح یہ دیکھنا اس قدر بیماری کی وجہ سے ابھاج ہو چکا ہو، اس کو بھی دیکھنا، یہ عیب ہے۔ خام خواہ آئے دن بحث کی جاتی ہے کہ خصی ہونا عیب ہے۔ مجھے آج کی تاریخ تک کسی نے آج تک مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کوئی قولی حدیث بتائی ہے، نہ فعلی حدیث بتائی ہے، نہ تقریری حدیث بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور کے حوالے سے خصی ہونے کو عیب کہا ہو۔ کوئی ایک حدیث تو بتاؤ۔ بلکہ آج مزید نرمی اختیار کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر کسی حدیث میں، کسی حدیث کی کتاب میں اگر کوئی ایسی حدیث بھی ہو جس پر بعض محدثین نے کلام کیا ہو، بعض اس کو ضعیف کہا ہو، میں اس کو بھی مان لوں گا، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو قربانی کے جانور میں خصی ہونا بھی عیب ہے۔ کہیں نہیں۔ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین موجوعین املائین وفی روایت خصیین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر قربانی کے 2 جانور ذبح کیے، دونوں مضبوط جاندار تھے، فربے تھے، اور دونوں خصی تھے۔ اب بتاؤ، اگر نبی علیہ السلام کا کوئی عمل، آپ کا کوئی فرمان عقل سے ٹکرائے، کس کو لوگے، کس کو چھوڑو گے؟ لہذا یہ خام خواہ کا تکرار ہے، خام خواہ کی بحث ہے۔ آج تک کوئی ایک حدیث نہیں دکھلا سکا۔ چونکہ آج مفردات کے اوپر گفتگو ہے، بڑا زور دے کر بڑے قریب کے ساتھی، محبت کرنے والے مخلص دوست ہیں، جن کا اصرار ہے کہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ضرور وضاحت کریں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کراچی کے دوستوں نے اس طرح کے سوال کیوں اٹھائے۔
میں سمجھا نتیجہ یہ نکالا کہ وہ لوگ مخلص ہیں، ان کا اخلاص ہے، ان کا یہ سوال اخلاص پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی ایک بہت بڑی لکیر ہے، بہت بڑی پٹی ہے، جہاں کے رہنے والے تمام مسالک کے لوگ سب سے زیادہ بھینس کی قربانی کرتے ہیں۔ خیبر پختون، وہاں سب سے زیادہ جو قربان کی جاتی ہے وہ بھینس کی جاتی ہے۔ بلوچستان، سب سے زیادہ قربانی بھینس کی جاتی ہے۔ چونکہ اندرون سندھ اور کراچی میں رجحان ابھی ہوا ہے، اس لیے لوگوں کے اذہان میں یہ سوال اٹھا ہے۔ اہل علم نے اپنی تحریرات میں، اپنے فتاوی جات میں وضاحتیں کی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہماری جماعت کے ایک محدث، ایک مجتہد، محترمہ شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں غالباً 2 منٹ کا ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اگر آپ وہی بھی سن لیتے تو یہ آپ کو بار بار سوال کرنے کی نوبت نہ آتی۔ ان اہل علم کی تحریرات، فتاوی جات اور بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کے کلپ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، یہ بھینس جزیرے عرب میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اہل عرب نے جس وقت فارس کی طرف سفر کیا تو فارس کے اندر یہ جانور تھا، اور فارس کے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ گو میش۔ اس وقت بھی اور آج بھی فارس کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گو میش۔ گو کہتے ہیں گائے کو، اور میش کہتے ہیں بھیڑ کو۔ گو میش کا معنی ہے تو یہ گائے، لیکن ہے اس طرح ڈھیلی جس طرح بکری کے مقابلے میں بھیڑ ڈھیلی ہوتی ہے تو یہ گائے، گو میش ہے تو یہ گائے، لیکن ڈھیلی ہے بکری کے مقابلے میں، چست نہیں ہے، ڈھیلی ہے، اس کو بھی یہ گائے بولتے تھے۔ حافظ صاحب نے اپنے کلپ میں جو ایک بات کہی ہے، میں نے بڑا دیکھا، غور کیا، اس میں اتنا وزن تھا کہ میں نے بڑے ان کے لیے دعائے کلمات کہے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں عربی لغت کی جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، عربی لغت کی جتنی کتابیں موجود ہیں، تمام کتابوں کے اندر آپ کو بھینس کے بارے یہ جملہ ملے گا، الجاموس صنف من البقر، الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زکوٰۃ گائے کی ایک قسم پر ہے، کوئی خاص قسم ہے، یا گائے کی جتنی قسمیں ہیں تمام پر زکوٰۃ ہے؟ آپ کہیں گے گائے کی جتنی بھی اقسام ہیں تمام پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے گائے کی کوئی خاص قسم نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، اور سب اسی گائے والی حدیث کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ لیتے بھی ہیں اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں۔ 29 کسی کے پاس بھینسیں ہوں، کوئی زکوٰۃ نہیں، دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، گائے والی حدیث، منع گائے کی قسم ہے۔ اچھا جی، 30 بھینسوں پر کتنا زکوٰۃ ہے؟ کہا 1 کٹا دینا پڑے گا، جس کی عمر 1 سال کی ہے اور دوسرے سال میں چلا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے پاس 30 گائے ہوں وہ 1 بچڑا دے، مانا اس کو بھی اس کی قسم کا ہے۔ جس طرح گائے کی تمام اقسام پر زکوٰۃ ہے، اگر اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا گائے کی کوئی خاص قسم ہے کہ جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، باقی نہیں کی جا سکتی؟ اگر ہے تو بتائیں۔ ہاں،
بھٹوی صاحب کے کلپ سے رحمہ اللہ جو مجھے بات سمجھ آئی وہ یہ ہے، اگر بعض لغت کی کتابوں میں بھینس کو گائے میں شامل نہ کیا جاتا اور بعض کتابوں میں شامل کیا جاتا تو پھر تو آپ سوچتے ہیں کہ بعض لغت کی کتابوں میں اس کو گائے میں شامل کیا گیا ہے، بعض میں نہیں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کرے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ تمام کتابوں کے اندر، تمام کتب کے اندر اس کو گائے کی قسم کہا گیا ہے تو پھر آپ کیوں یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگلی بات، قربانی کے لیے یا کوئی بھی اور عمل ہو اس کے لیے عقیدہ شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی ہے، اس کے بعد ایک اور جانور اپنی امت کی طرف سے خرچ کیے، قربان کیے۔ جب امت کی طرف سے قربانی کے جانور کی باری آئی، ذبح کرتے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور اے اللہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے شہد لک بالتوحید جن میں توحید ہے، لہذا کوئی بھی عمل ہو، مالی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے عقیدہ توحید شرط ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے عقیدے پر غور کرو، عقیدے کے اندر جو خامیاں ان کی اصلاح کیجیے۔ عبداللہ بن جدعان کے اندر کون سی خامی تھی؟ کہیں میں نہیں پڑھا کہ وہ زانی تھا، وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ شرابی تھا، کہیں بھی نہیں۔ حقوق العباد میں کمیاں کرتا تھا، نہیں۔ اور اتنا بڑا سخی تھا عبداللہ بن جدعان کہ ہر سال حج کے لیے آنے والے حاجیوں کی ضیافت کرنے والا۔ حاجیوں کی ضیافت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حاجی اللہ کے مہمان ہیں، حاجی اللہ کے مہمان ہیں۔ جو اللہ کے مہمانوں کی عزت کرے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ ان کی عزت کرے گا۔ اللہ کے مہمانوں کی عزت کیا کرتا تھا؟ جب حاجی حج کرنے کے بعد مرد ہو یا عورتیں واپس اپنے اپنے ملک جاتے، عبداللہ بن جدعان ہر چوراہے پر اپنے ملازمین کو کھڑا کر دیتا کہ حاجی جب حج کے لیے اپنے وطن کو جانے لگے ہر ایک کو ایک عربی جوڑا دے دینا۔ عربی جوڑے تقسیم کرتا تھا، ہزاروں اونٹ نہر کرتا تھا۔ اتنا بڑا سخی۔ اس کے متعلق سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کی سخاوت کو آپ جانتے ہیں، کیا قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت فائدہ دے گی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ ایک ذرے کے برابر قیامت کے میدان میں عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت فائدہ نہیں دے گی۔ سید عائشہ نے کہا وجہ؟ فرمایا جی ہاں، ساری اس میں خوبیاں تھیں، خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، اچھی صفات کا مالک تھا لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ جو عقیدہ اس کا رب کے بارے تھا وہی عقیدہ اس کا لات منات عزا کے بارے تھا۔ اس کا عقیدہ تھا اللہ کو بندہ جہاں سے آواز لگائے اللہ سن لیتا ہے۔ لات منات عزا کے بارے عقیدہ تھا کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر اگر بندہ لات کو آواز لگائے منات کو وہ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی مدد کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، عمل کا بنیادی نقطہ قبولیت کا توحید ہے۔ جس دن عدی مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، عیسائیت کو چھوڑ کر آئے، نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی سخاوت کو آپ جانتے ہیں، کون؟ حاتم طئی، سرزمین عرب کا بہت بڑا سخی تھا، ساری زندگی میرا باپ کماتا رہا، اللہ کے راستے میں لٹاتا رہا، میرے باپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ لوگ جاتے تھے اپنی زندہ بچیوں کو
قبروں میں زندہ دفنا کراتے تھے۔ حاتم تئی اپنے ساتھیوں کے ذریعے نکال کے پالتا تھا۔ کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیں قیامت کے دن میرے باپ کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان اباک قد اراد امرا فاصابہ، تیرا باپ ایک چیز چاہتا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ شہرت چاہتا تھا، شہرت کا بھوکا تھا، تعریف کا بھوکا تھا، لوگ اس کی تعریف کرے، واہ کرے، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ سخیوں کی فہرست میں تیرے باپ کا نام لکھا جائے گا۔ وہ ریاکار تھا، اور ریاکاری کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شہرت کے لیے، مشہوری کے لیے، ناموری کے لیے روزے رکھتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ تیرا باپ مشرک تھا، جو چاہتا تھا اس کو مل گیا۔ قیامت کے دن اللہ کے پاس سوائے جہنم کے تیرے باپ کے لیے کچھ نہیں۔ عقیدہ شرط ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جانور کو ذبح کرتے وقت فرمایا، ھذا امن وحدک من امتی، اے اللہ میری امت میں سے جو تیری توحید کے گواہ ہے، جو تیری توحید کے گواہ ہے، تجھے تیری ذات میں اکیلا سمجھتے ہیں، تیری صفات میں اکیلا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ اصلاح کیجیے، اپنے عقیدے پر غور کیجیے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو۔ عالم الغیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے عقیدہ بنائے کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی غیب کا علم جانتا ہے، اسے بھی معلوم ہے، یہ مشرک ہے۔ رازق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ کے علاوہ رزق کے اندر مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی، یہ سب رزق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بھی رازق ہے، وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ بھی صحت دے سکتا ہے، وہ بھی مقدمے کے اندر کامیابی دے سکتا ہے، یہ مشرک ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرو۔ عقیدہ صحیح ہے، عمل قبول ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے۔